توشہ خانہ 1 کے بعد اب توشہ خانہ 2 کیس کا بھی فیصلہ آ گیا ہے، کیا قانونی رائے ہے آپ کی اس فیصلے پر؟ دیکھیں جی، یہ فیصلہ بڑا خوش آئین ہے اور یہ فیصلہ جو ہے امید کی ایک نئی کرن کو اجاگر کرتا ہے جو پاکستان میں کرپشن فری پاکستان کی بات کرتا ہے۔ وہ وعدہ یا وہ وعدہ جو ایک جماعت نے کیا تھا، جو کرپشن کے دعوے دار بنے ہوئے تھے، جو کرپشن کے چیمپئن بنے ہوئے تھے اور جنہوں نے 14 سال سے کرپشن کے بازار گرم کیے ہیں کے پی کے میں، جنہوں نے آپ 14 سال سے پاکستان کے پی کے میں کرپشن احتساب کمیشن کو تالے لگائے ہوئے ہیں۔ پہلے ہر دفعہ وہ شہباز اکبر بابر کو جو ہم پچھلے 25 سال سے کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی وہ کہتا ہے کہ میرے پیسے عمران خان کو میں نے دیے ایک ہسپتال کے لیے اور اس کو کھا گیا، کبھی کہتا ہے ہم لوگوں نے امریکیوں نے اس کو ایک جماعت کے لیے پیسے دیے تو ذاتی مفاد میں کھا گیا۔ یہ اس تمام سوچ کے خلاف یہ فیصلہ ہے جو پاکستان میں کرپشن کو دونوں ہاتھ سے کرتے ہیں اور پھر اپنا حق سمجھتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو امبیرس کرایا۔ یہ پہلے یہ پکڑے گئے ایک خانہ کعبہ والی گھڑیاں بیچتے ہوئے، اب یہ وہ سیٹ جو جراف کا بنایا ہوا سیٹ تھا جو آپ کو سعودی کراؤن پرنس نے دیا، دیٹ واز اے سمبل آف آنر اینڈ ریسپیکٹ ٹو پاکستان۔ یہ خالی پاکستانی لوگوں کو اربوں روپے کا نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے ہماری تذلیل کی سعودی ممالک کے سامنے، ان دوست ممالک کے سامنے جو پاکستان کو تحفے دیتے رہے، ان تحفوں کے حقدار سمجھتے رہے۔ اور یہاں میں بھی کچھ سن رہا تھا لوگوں کی بات کہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ سزا بنتی ہی نہیں ہے۔ یہ ان کو جو سزا ہے قانونی شہادت کی شک نمبر 409 کے تحت دی گئی ہے، جو ان کی امبیزلمنٹ، جو فراڈ اور جو چوری کا انہوں نے ان کے اوپر الزام ہے وہ ثابت ہوا۔ ان کو ڈیو ڈیلیجنس کے بعد ان کو پراپر ٹائم دیا گیا کہ اپنے گواہان پیش کریں، ان کو ٹائم دیا گیا کہ جس کے سامنے بیچا تھا وہ اگر آ کے اسٹیٹمنٹ دے جائے، جن لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا تھا وہ ان کے وعدہ گواہ بنے، وہ لوگ جن کے اوپر پریشر ڈال کے اس کو انڈر ویلیو کروایا تھا وہ لوگ اس کے گواہ بنے۔ اور اس کے سامنے اس کے آنے والے ڈیسیجن سے میں آپ کو بتاؤں، یہ خوش آئین ڈیسیجن ہے۔ اس میں پاکستان آگے آنے والے دنوں میں وہ لوگ جو آج اپنی دکانیں گرم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے سبق ہے کہ آپ کا تعلق کسی جماعت سے ہو، کسی ادارے سے ہو، کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہو یا آپ کسی عہدے میں رہے ہو، آپ پاکستان کے آئین سے اور قانون سے بالاتر نہیں ہو، اور آپ پاکستان کو جب نقصان پہنچاؤ گے، پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرو گے، پاکستان کا پیسہ کھاؤ گے، پاکستان کے غریب بچوں کا پیسہ کھاؤ گے، تو آپ کو اسی طرح سزائیں آئیں گی اور اس سے سخت سزائیں سامنے آئیں گی۔ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، 9 مئی کے جو کیسز ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، اس میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں 9 مئی کے کچھ کیسوں میں تو کل فیصلے آئے اور وہ بھی خوش آئین تھے، اور وہ خوش آئین اس لیے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی تفریق کی بات آتی ہے، پاکستان میں جب بھی آگ لگانے کی بات آتی ہے، پاکستان کو جب بھی صبح یا صبحیت کی آواز آتی ہے یا خوشبو آتی ہے، تو آپ کو ایک جماعت سر فہرست نظر آتی ہے، وہی جماعت جو اپنے شہداؤں کے مجسمے جلائے، وہ جماعت جو اپنے آنے والی نسل کو یہ نہیں بتانا چاہتی کہ پاکستان اگر آج محفوظ ہے تو ان معصوم بچوں کی وجہ سے ہے جو اپنی جانیں پاکستان کے بارڈرز کے اوپر، ہمارے فوجی بچے اور جوان جو اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اپنا آج قربان کرتے ہیں ہمارے کل کے لیے، لیکن وہ اپنی نسل کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کرپٹ ہے، پاکستان کی افواج 2 نمبر اور کرپٹ افواج ہے، یہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور ایسے لوگ، ان کو شکست کل بھی ملے گی، آج بھی ملی ہے اور آگے آنے والے کل بھی ملے گی، اور ان کو اسی طرح ایکسپوز کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ان کو وہ لوگ جنہوں نے ہمارے شہداؤں کا مذاق اڑایا، ان کے مجسمے جلائے، ان کے لیے بھی کوئی چھوٹ نہیں ہوگی۔ بیرسٹر صاحب، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ توشہ خانہ 1 کیس کا فیصلہ بھی آیا، اب توشہ خانہ 2 کیس کا بھی فیصلہ آ گیا اور مزید بھی کیسز ان کے اگینسٹ چل رہے ہیں۔ آج کے اس فیصلے کے بعد آپ سمجھتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن موجود ہے؟ دیکھیں، یہ جھوٹا ڈنڈورا پیٹتے تھے، ایک جھوٹ کے اوپر ایک پوری عمارت کھڑی کی گئی تھی، انہوں نے لوگوں کے بچوں کو گمراہ کیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 9 ارب روپیہ ڈیم کے نام پر فنڈ جمع کیا اور 16 ارب کے ایڈ چلوا دیے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ پاکستانی عوام کو گمراہ کرتے ہوئے آج تک گمراہ کر رہے ہیں، جو اپنے بچوں کو باہر چھوڑ کر لوگوں کے بچوں کو کہتے ہیں سر پہ کفن باندھ کر آؤ اور وفاق اور پارلیمان کے اوپر حملہ کر دو۔
یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ فیصلے جو ہیں یہ ملک کو مضبوط کریں گے, اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کو مضبوط کریں گے, اس ملک میں ڈیو ڈیلیجنس اور پروسیس کو مضبوط کریں گے, اور آگے آنے والے ٹائم میں ایسے جتنے بھی ان کے کرپٹ کیسز ہیں وہ اور ایکسپوز ہوں گے اور انشاءاللہ ان کو اور سزائیں ہوں گی.